अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, मुजफ्फरगढ़ के करीब का जो इलाका है अलीपुर, वहाँ से एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आई है और सोशल मीडिया पर उसका काफ़ी चर्चा आप देख रहे हैं और उसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर उस तरह से कोई ख़ास एक्टिविटी हमें इस ख़बर के हवाले से नज़र नहीं आ रही। ख़बर ये है कि मुजफ्फरगढ़ के करीब उसकी तहसील अलीपुर अलीपुर का इलाका है कादरा, और उसके पास शुगर मिल है और वहीं करीब गांव है जहां पर ये वाक़या पेश आया है। वहाँ पर एक बच्चा जो जिसकी उम्र 13 से 14 साल बताई जा रही है, वो अपनी बकरियां चरा रहा था। अभी तक मुतज़ाद इतलात हैं कि वो बकरियां उसके वालिद की थीं, यानी उनकी अपनी बकरियां थीं, या फिर वो किसी और की बकरियां किराए पर जो है वो वहाँ पर यानी बतौर उजरत उसकी लेके वहाँ पर उसको चरा रहा था। तो वो जो बकरियां हैं वो कई बार जो उसका बकरियों का गोल होता है पूरा रेवड़, वो उसके कंट्रोल से बाहर हुआ बच्चे के कुछ देर के लिए, और कुछ बकरियां एक मकामी ज़मींदार की जो ज़मीन थी, फसलें थी, उसमें घुस गई। और उसके नतीजे में उस ज़मींदार ने उसको पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसको दरख्त पर टांग कर उसको फंदा दे दिया और उसकी उसी फंदे के बायस वहाँ पर लटक कर मौत हो गई। वो तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जब पुलिस ने उसको उसकी डेड बॉडी को उतारा जाकर वहाँ से, और अब फिर उसको THQ रेफ़र किया गया अलीपुर के। लेकिन वह जारी बात है उसकी डेथ वहीं पर हो चुकी हुई थी। सोशल मीडिया पर इस हवाले से शोर होगा है, लोग अपनी जो एक डिस्गस्ट है उसकी उसकी उसका इजहार कर रहे हैं, अपने इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, इस वाक़े के पीछे कुछ तो इस वक्त का जो माहौल है वो भी शामिल है, और साथ ही साथ जो हमारा डीप डाउन एक तारीख़ रियासती तारीख़ के अंदर हमने जिस अंदाज़ में अपने तमाम तर माइनर जो भी एग्जिस्टेंस रखती हुई रियलिटीज़ हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पे जिस तरीके से निगलेक्ट किया है, इस रियासत ने जिस तरीके से निगलेक्ट किया है, ये भी उसकी एक जो अलमनाक दास्तान में एक और खौफनाक बाब का इजाफा है। अभी क्या हो रहा है, अभी सिंपल सी बात है, अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त पूरे का पूरा जो मुल्क है वो बढ़ चुका है। कोई एक शख्स सियासी तौर पर या समाजी तौर पर या इनफरादी तौर पर हल्की सी भी जो ऊंच नीच है उसको अब वो तैयार नहीं है। वो ये उसी एक जो चीज़ें चल रही हैं सियासी मैदान में भी, उसमें उसी का ही ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है। सियासी मैदान में क्या चल रहा है, सियासी मैदान में बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब के आप अगर जलसों के अंदर जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं उनकी बातें सुने, और इमरान खान साहब के वो तमाम तरफ फॉलोअर जिनको हम यूथिया कहते हैं, उनको अगर आप घरों में भी उनसे उनसे आप पूछें कि इकॉनमी कैसे चलती है या इकॉनमी ख़राब हुई खान साहब के दौर में, तो उस पर बहस कीजिए तो वो आपको ये कहने की बजाय आपको कहेंगे कि आप भिखारी हैं, आप गद्दार हैं और आप पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। हत्ता कि पाकिस्तान की रियासत के जो रखवाले हैं वो हमें पसंद हों या ना हों, बहरहाल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जिन इदारों के पास है और जिनसे हमारी मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वक्ते उनसे नबर्द आज़मा भी होती हैं क्योंकि उन्होंने उनकी सियासी स्पेस खाई हुई है। तो PTI पिछले तकरीबन एक्टिवली 12 सालों के अंदर 12 साल के अंदर इसी इदारे की बहुत बड़ी बेनिफिशरी रही है। लेकिन उस सब के बावजूद अब उस इदारे को भी शदीद नंगे तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सो आप अगर PTI के मुखालिफ हैं, अगर आप किसी भी उस ताकतवर के मुखालिफ हैं जो समझता है कि जनाब वो जो कह रहा है वही ठीक है, तो फिर अब आपका जो मुकद्दर है वो चीर फाड़ दिया जाएगा आपको, और आपको टांग दिया जाएगा हाफिज़ मोहसिन की तरह, जो इस वक्त जो बच्चा है जिसका हम वाक़या डिस्कस कर रहे हैं। सो एक नफ्सा नफसी एक दूसरे को मिटा देने की जो एक हिस्स है वो इस वक्त माशरे में बेदार हो चुकी है, और इस तरह के माशरे जहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो खड़े हो जाएं, वो माशरा जिसके अंदर तमाम तर जो उसकी फैब्रिक्स हैं माशरे के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो उसकी कतर ब्यूंत है या उसकी जो
کہہ لیجیے کہ جو اس کے وہ تمام تر دھاگے ہیں جس سے مل کر جو سوسائٹی کا ایک پورا فیبرک تیار ہوتا ہے، وہ جب ایک دوسرے سے متحارب ہو جائیں، جب ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، تو وہ سوسائٹیز بڑھنا تو دور کی بات، وہ ڈسٹرکشن کی طرف چل پڑتی ہیں، اور پھر ایونچولی وہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آپ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں حافظ محسن کا، جو کہ مظفر گڑھ میں پیش آیا، اس کی ایک تو موجودہ میں نے آپ کو ریزن بتائی، دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ جو ریاست نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ہم بطور اگر ہم ریاست کی بات کریں تو فلسفہ ریاست کے پیچھے یہ ہے، یہ بچوں کی جو کہتے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے، یہ میں آپ کو قدیم فلسفے کی بات کر رہا ہوں جو آج کے جدید قوانین اور جدید معاشرتی جو ہمارے سیٹ اپس ہیں اس کا نتیجہ ہے، اسی فلسفے کے اوپر ان سب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وہ ان لوکو پرنٹس جس طرح ایک ان میں سے ایک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جو ریاست ہے وہ رسپانسبل ہے ان بچوں کی جن کے والدین نہیں ہیں، وہ ان بچوں کی بھی رسپانسبل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ایک سٹینڈرڈ سوشل جو نارم سے وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں اور ان کی ویل بینگ متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے بچوں کو ریاست اپنی اس میں لے گی نگرانی میں، اور ان کا خیال رکھے گی، ان کی بڑھوتی کرے گی، اور ان کو ایک ایسا شہری بنائے گی جو آگے چل کر قابل فخر شہری کہلا سکیں، جو معاشرے کے اندر سٹینڈ آؤٹ کر سکیں، اور وہ اپنی تمام تر جو زندگی ہے وہ اچھے حقوق کے ساتھ، اچھی ایکسیس ٹو ریسورسز کے ساتھ گزار سکیں۔ لیکن ہماری ریاست کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوسری طرف دوسرا جو یہی فلسفہ اس کے پیچھے ہے، وہ پیرنٹس پیٹریائی جس کو یہ رومنز بولا کرتے تھے اور گریکس بولا کرتے تھے اس سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی ابیوزو صورتحال کے اندر رہ رہا ہے، اگر اس کے والدین اس کو پراپر جو ہے وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کر پا رہے، اگر اس کی ویل بینگ ایٹ سٹیک ہے، تو پھر ریاست کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے اندر انٹروین کرے، اور انٹروین کر کے اس بچے کی جو حفاظت کا ذمہ اٹھائے، اور اس کی بڑھوتی، اس کی سروائیول، اس کی فلاح و بہبود، یہ سب کچھ وہ ریاست کرے۔ تو ہمارے ہاں ریاست کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ہاں ریاست یہ کر رہی ہیں کہ یہاں پر بچے جو ہے وہ بانڈڈ لیبر کر رہے ہیں، یہاں پر بچے گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں، یہاں پر جو بچے ہیں وہ ابیوزز کا شکار ہیں، یہاں پر بچوں کی جو علیحدہ سے عدالتیں بنائی گئیں، جوینائل عدالتیں بنائی گئیں، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہماری جیلوں کے اندر بچے پرووائڈ کیے جاتے ہیں مختلف جو وہاں پر شوقین جو مجرم بند ہیں ان کے لیے، اور یہ ہماری سب کچھ ریاستی اداروں کی ناک کے نیچے ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہماری ریاست ناکام ہے ایک ایسا اکنامک سسٹم بنانے کے لیے جس میں ان کے والدین ان بچوں کے جو کہ بہت ہی لو اسٹیٹ آف انکم سے ہوتے ہیں، وہ نہ مجبور ہوں کہ وہ ان کو لیبر کی جانب بھیجیں اور وہ ان سے چائلڈ لیبر کروائیں، چونکہ ان کے بھی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ تو میں تو یہ بحث کرتے ہوئے بھی بڑی عجیب سی دوبیدھا میں ہوتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیے اس معاملے کے اوپر۔ گو کے قوانین تو یہ کہتے ہیں، اور اصول اور فہم اور فلسفہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ سے مر جائیں گے۔ سو یہ بھی ریاست کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ ریاست اس معاملے کے اندر بھی کہاں پر کھڑی ہے، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ اس کی پرائرٹیز بڑی کلیئر ہیں، اور ہمیں بالکل پتہ ہے کہ کیا اس کی پرائرٹیز ہیں۔ آپ پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اس ٹائم خان صاحب جو ہیں وہ اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر امریکی سازش کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے جلسوں کے اندر ابھی ایک ریسنٹلی آیا ایک کلپ، میں آپ کو چاہوں گا وہ ہم کلپ بھی آپ کو اینڈ پہ دکھائیں۔ وہ اس کے اندر ایک باپ کہہ رہا ہے کہ جناب خان صاحب کہیں گے میں اپنے بچوں کو کاٹ دوں گا، ان کو اوپر سے پھینک دوں گا مینار پاکستان کے نیچے سے۔ سو جو بچے ہیں وہ ہماری اس قسم کی ایک سویپنگ قسم کی ہماری پراپرٹی ہیں جس کو ہم جو چاہیں جو کر لیں، اور ریاست کہیں پر نہیں کھڑی ہوئی۔ ابھی تک اس کے اوپر خبریں تو یہی ہیں کہ جو جوینائل کورٹ ہے اس نے اور فیملی کورٹ ہے اس نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا اس بندے سے، اس کی کسٹڈی کے حوالے سے، لیکن یہ ہمارے ہاں ہوتا بہت کم ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے حوالے سے کچھ زیادہ کوئی جو ہے وہ بات ہو پائے گی۔ سو ایک افسوسناک واقعہ، ابھی تک جو اس واقعے کی بھی جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ سمپل سی یہ ہے کہ جی وہ جو دو قبائل تھے، یہ جو لڑکا تھا محسن، یہ بوڑھ قبیلے کا ہے۔ بوڑھ قبیلہ جو ہے وہ مظفر گڑھ کے اندر زیادہ تر ان کا بکریاں چرانے کا کام ہے۔
وہ بکریاں رکھتے ہیں، وہ چرواہے ہیں. اور دوسری طرف پہ غزلانی برادری تھی جس کا یہ زمیندار تھا جس نے سارا کچھ کیا. پولیس نے ابھی تک کوئی ایکشن لے کی تو کیا ہوگا. مظفر گڑھ کے اندر ہی آپ کو مختارہ مائی کا کیس بھی ملتا ہے، وہ کہاں بنا، کدھر گیا. سو ایک بڑی کلیئر سی صورتحال یہ ہے کہ ہماری ریاست تمام تر جو کمزور طبقات ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، عورتیں ہوں، مذہبی اور یا ایتھنک منارٹیز ہوں، ان سب کے لیے مجرم ہے، ان سب کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی. اور چاہے یہاں کے مین اسٹریم سیاستدان ہوں یا چاہے یہاں کے جو ہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے ہم بطور معاشرہ ہوں، ہم بچوں کے حوالے سے تو خاص طور پہ مکمل طور پہ شرمساری کی حد تک ناکام ہیں. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس بات سے دیکھا جانا چاہیے اور ہمارے اوپر جو نظر اس بات سے ڈالی جانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر کھڑا کرنے کے لیے ایک محفوظ، فلاح پر مبنی اور بڑھوتی پر مبنی راستہ کس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا کی اسی جو کال ہے ان کا، اس کی روشنی میں آپ اس معاشرے کا اور ریاست کا دیکھیے کردار، اور پھر محسن بہڑ کی لٹکتی ہوئی لاش بھی دیکھیے تو آپ کو سمجھ آتی ہے فلاح پر مبنی اور بڑھوتی پر مبنی راستہ کس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا کی اسی جو کال ہے ان کا، اس کی روشنی میں آپ اس معاشرے کا اور ریاست کا دیکھیے کردار، اور پھر محسن بہڑ کی لٹکتی ہوئی لاش بھی دیکھیے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر چکے ہیں اور روز یہ جرم کتنا بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ.